تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے کریم آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ ایک مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم فاحسنوا الصلاۃ علی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے نام اور شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی پیش ہوتا ہے، ہماری شناخت بھی پہنچتی ہے کہ کون سے بندے نے کون ہے۔ اگر میں یہاں ہندوستان سے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں تو میرے آقا اپنی قبر انور میں میرا نام بھی جان رہے ہیں اور میری ذات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے، یہ میرے آقا سب کچھ ہمارے تعلق سے جانتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا مجھ پر خوبصورت اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ تو آئیے ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح۔ الحمدللہ آج کی صبح اللہ کریم ہمارے حق میں بہتر فرمائے اور ایک آج کے یہ صبح اسٹارٹ ہوئی ہے، اللہ کرے کہ رات تک کے جو معاملات ہیں ہمارے بہتر جائیں۔ اللہ پاک آج کے دن گناہوں سے بچائے، اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک تکلیفیں دور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے ہم سب کے حق میں آج کے دن کو بہتر ثابت فرما دے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں بھی ہم بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ پروگرام میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں آئیے میں ان کو انوائٹ کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے قاری صاحب ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ، ان سے ہم آج کلام الہی بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ہم ٹاپک پر آج انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے جو ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی کے طور پر انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے نعت خواں کو میں انوائٹ کروں گا۔ آج ہمارے ایک نہیں بلکہ دو نعت خواں ہوں گے، تو لہٰذا آپ زیادہ فرمائشیں آج کر سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے کلام انشاءاللہ ہم آج سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے نعت خواں مستقیم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مرحبا۔ یہ مستقیم بھائی تشریف لا چکے ہیں اور دوسرے نعت خواں ہمارے جناب تمیم بھائی ہیں، ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ جی ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ جی ناظرین، تو ہمارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں، آئیے اب ہم بڑھیں گے بلا تاخیر تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کو سننا ضروری ہے، لہٰذا سنیے اور ترجمہ جو بیان کیا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کریں، اس کا ترجمہ بھی بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے بندوں کو کیا ارشاد فرما رہا ہے، لہٰذا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی تلاوت کی اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت
ہمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، جلی جلی بو سے اسے کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، باب آہو میں بھی نہ پایا، باب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، منگر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، چلو آ کر شفیع محشر پر، چلو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ
کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، چالو آ کر شفیع محشر، چالو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، چالو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا تو، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ رخ زیبا دیکھنا نصیب فرمائے کہ جسے صحابہ نے دیکھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے، اپنی جاگتی آنکھوں سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، پانچ بار نہیں، بلکہ بار 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 اس رخ زیبا کو دیکھا۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ پاک نے ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ یقین مانیے کائنات عالم کا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جب دنیا ختم ہوگی اس وقت تک سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، سارے زمانوں میں سب سے افضل زمانہ، سارے ایام میں سب سے افضل ایام، تمام ادوار میں سب سے افضل دور وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، سبحان اللہ۔
اور صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے جو کبھی سفر میں نبی پاک کو دیکھا کرتے، کبھی نبی پاک کو گھر میں دیکھا کرتے، نبی پاک کو کبھی مسجد میں دیکھا کرتے، کبھی نبی پاک کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا کرتے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا کرتے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا کرتے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نوش فرماتے ہوئے دیکھا کرتے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معرکوں میں وہ اپنے جو ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے، ان کے انداز کو دیکھا کرتے تھے، نبی پاک کا چلنا، نبی پاک کا بیٹھنا، نبی پاک کا اٹھنا، نبی پاک کا آنا، نبی پاک کا جانا، نبی پاک کا مسکرانا، ان تمام اداؤں کو جن حضرات نے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھا ہے، وہ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، کتنے بختور تھے۔ یقین مانیے ان کے مقدر پر ہم قربان جائیں، ان کے نصیب پر ہم قربان جائیں کہ اللہ پاک نے کتنا خوش نصیب ان کو بنایا۔ جو خوش نصیبی ان کے مقدر میں آئی، خدا کی قسم قیامت تک آنے والے غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اوتاد جتنے بھی بڑے بڑے مرتبے والے آئیں گے، کوئی بھی ان صحابہ کرام کے اس مقدر کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ان کو جو نصیب ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ صحابہ کرام بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال، فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی سبحان اللہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس پر ایک اتفاق کیا کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ پاک گویا یوں فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، یہی ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ آئیے انہی صحابہ کرام میں سے آج ایک صحابی کا تذکرہ خیر اپنے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جن کو دعائیں دی، نبی پاک علیہ السلام نے جن کے لیے دعائیں ارشاد فرمائیں، ان کے فضائل بیان فرمائے، وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر اعلیٰ درجے کی محبت رکھا کرتے تھے۔ وہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تو یوں تو ہر ایک ہی خاص ہیں ہمارے لیے، تو ہیں ہر صحابہ الحمدللہ، ہر نبی پاک کا صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دلوں کے چین ہے، ہمارے دلوں کے سرور ہے۔ ہر صحابی کا الگ مقام ہے، لیکن جس صحابی کی میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، خلفائے راشدین، جنہوں نے اسلام میں سبحان اللہ، جن کو اللہ پاک نے نبی پاک کی خلافت جن کو عطا فرمائی، یہ خلافت مکمل ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ کے مبارک دور تک۔ ان کے بعد اسلام کا ایک شاہی دور شروع ہوتا ہے، اس کی بھی ایک اپنی آب و تاب ہے، اور اسلام کے سب سے پہلے جو شہنشاہ بنے، سب سے پہلے جو بادشاہ بنے، جو کاتب وحی ہیں، سبحان اللہ، بہت عظیم صحابی ہیں۔ میری مراد ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ کی شان کتنی بلند ہے، کتنی بالا ہے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک کے کچھ فرامین انشاءاللہ ہم آپ کے حوالے سے شامل کریں گے۔ میں سب سے پہلے مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا۔ مظفر بھائی کیا کہیں گے ان کے حوالے سے، ان کا مقام کیا ہے، یہ کچھ اگر آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، جی، بلکہ عاشقان رسول سے اگر پوچھا جائے تو سارا کا سارا قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، اور صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ اگلی جو کتابیں تھی آسمانی کتابیں، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی ثنا خوانی، آپ کی تعریف بیان کی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے، جو تذکرہ چل رہا ہے صحابہ کا۔ جی، پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف جو ہے نا وہ تورات میں پڑھے ہیں، تورات میں اس میں سے میں
آپ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ تورات میں اس طرح سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ جن کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، پیدا ہونے کی جگہ مکہ مکرمہ ہے، طیبہ کے مقام پر آپ جو ہے آپ ہجرت فرمائیں گے، اور وہ ملکہ بالشام، یعنی شام کے اندر، ملک شام کے اندر آپ کی بادشاہت ہوگی، مقام بادشاہت ہوگا۔ تو یہ بیان جو ہے وہ تورات شریف میں، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں، ابھی آپ نے مدینہ ہجرت بھی نہیں فرمائی ہے، اور ابھی ملک شام کا معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اتنا پہلے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارتیں دی گئی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے نا بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ یہ چیز پیش کرتے یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بتا رہی ہے، وہ مکہ معظمہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی سبحان اللہ، کہ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہیں قبلہ تیری امت کا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم فرمائی، تو اس میں بہت ساری متبرک چیزیں ہیں، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ایک شاعر کہتا ہے، جس شہر نے پائی تیری ہجرت کی سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ آج مکے سے بڑھ کر مدینے کی طرف ہر ایک کی کشش، ہر عاشقان رسول کی، تمام عاشقان رسول کی کشش ہوتی ہے۔ بچہ بچہ جو مدینے کا دیوانہ ہے، کیونکہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ تو مدینہ منورہ سے عقیدت و محبت ہے۔ پھر ملک شام کی جو ہے نا بشارت دی گئی۔ اچھا، ہم اس دور کو دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، اور بعد میں جب مکہ معظمہ پھر فتح ہوا اور آپ فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، تو اب مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کو تھوڑی تشویش تھی کہ اب ایسا نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو کر پھر مکہ معظمہ میں چلے جائیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں مکہ معظمہ ہی کو نوازے رکھا، یہاں مدینہ منورہ ہی میں آپ تشریف فرما رہے، اور وہیں پر آپ کا مزار بنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالخلافہ بھی جو ہے، آپ کی جو بادشاہت کا، آپ کی جو اس کا حکومت کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ ہی رہا۔ پھر آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو مدینہ منورہ ہی دارالخلافہ رہا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں مدینہ منورہ ہی رہا۔ مولا علی کے دور میں یہ دارالخلافہ آپ جو ہے نا کوفہ لے گئے، اور وہاں کوفہ سے دارالخلافہ جو ہے وہ سارے حکومت کے کام چلتے رہے۔ حضرت امام حسن بھی وہیں پر تھے کوفہ میں جب دارالخلافہ کوفہ تھا۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال تک جو خلافت راشدہ کی بشارت تھی، یہ حضرت امام حسن کے 6 مہینے کی خلافت پر پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بادشاہ بنتے ہیں، اور ملک شام میں جو ہے نا یہ بادشاہت قائم ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے، اور یہ بشارت جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کے بعد ملک شام میں، اس سے پہلے کبھی جو ہے ملک شام اس طرح سے مرکز نہیں بنا، اور نہ اور کسی نے اس طرح سے وہ کیا۔ تو یہ جو آپ کی بادشاہت ہے وہ دراصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے، جس کا تذکرہ پہلے سے کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ یعنی آپ دیکھیں ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور بڑی پیاری تمہید باندھی ہمارے مظفر بھائی نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملک، نبی پاک کی بادشاہ جو پرانی کتابوں کے اندر جو توریت انجیل وغیرہ کی جہاں پر ذکر کیا گیا ہے توریت شریف کے اندر، تو وہاں پر یہ بھی ایک فرمایا گیا وَمُلْكُهُ بِالشام، کہ یہ نبی جو ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مقام بادشاہت ہے، جہاں ان کی حکومت ہوگی وہ ملک شام ہوگا۔ آپ غور کیجئے، حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، مولا علی کے دور میں، امام حسن کے دور میں دارالخلافہ ملک شام رہا ہی نہیں، ملک شام سے سمجھے کہ حکومت نہیں ہوتی رہی۔ لیکن ملک شام میں سب سے پہلے جو حکومت جس شخصیت نے کی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بادشاہت ہے
وہ نبی پاک کی بادشاہت ہے نا، نبی پاک کی بادشاہت ہے. یہ کتنی حسین بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ ان کی بادشاہت کو توریت شریف کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر نبی پاک کی بادشاہت کہا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین بنے، جو اسلام کے خلیفہ، اسلام کے بادشاہ بنے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو یہ بادشاہت اسلامی بادشاہت ہے. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا تذکرہ تو جناب توریت کے اندر موجود ہے، پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہت کو سراہا ہے اور اس کی تائید کی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری اور خوبصورت یہ بات ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ پاک ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی با کمال ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے. یہ تو بھی آپ کے حوالے سے ایک بات ہم نے عرض کی تھی. میں چاہوں گا کہ کچھ اگر آگے بڑھنے سے پہلے صوبان بھائی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف، آپ کچھ انٹروڈکشن اگر بیان فرمائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی نے بہت پیاری بات بتائی ہے، اور یہ سن کے ہی اتنا دل خوش ہو گیا. مزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہم شان بیان کریں. مطلب آپ کی شان اتنی نرالی ہے کہ آپ خود صحابی ہیں، سبحان اللہ. آپ کے والد ماجد یہ بھی صحابی ہیں، آپ کی امی جان ہیں یہ بھی صحابیہ ہیں، اور آپ کی جو پیاری بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صرف صحابیہ نہیں ہیں، بلکہ صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ام المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل کیا. یعنی آپ دیکھیں علی بھائی خاندان کتنا پیارا ہے، والد صحابی، والدہ صحابی، بہن صحابیہ کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین، اور خود بھی صحابی رسول ہے. اتنا پیارا خاندان ہے. آپ کا نام اس میں گرامی جو ہے وہ معاویہ ہے. شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں 20 سے زائد نام کے، اسی نام کے صحابہ موجود تھے. اچھا، معاویہ نام کے. لیکن اس میں بھی حضرت امیر معاویہ کی امتیازی شان یہ تھی کہ جب آپ کا نام صرف معاویہ بولا جاتا تو اس سے مراد کون ہوتے؟ حضرت امیر معاویہ ہوتے. یعنی 20 لوگوں میں آپ ایک ہی نام ہونے کے باوجود ممتاز حیثیت رکھتے تھے کہ آپ مراد لیے جاتے تھے اس وقت. آپ کی ولادت جو ہے علی بھائی اعلان نبوت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے 3 شہزادے تھے، تو 3 شہزادوں میں سے جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے عبد الرحمن، ان کے نام پر آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبد الرحمن ہوئی. آپ کے بہت سارے القابات ہیں. ایک لقب یہ ہے کہ آپ کو ناصر لدین اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دین کے مددگار. اسی طرح آپ کا ایک اور لقب یہ ہے کہ ناصر لحق اللہ، اللہ کے حق کے مددگار، اللہ کی طرف سے جو حق ہے اس کے آپ مددگار ہیں. اسی طرح آپ کی آپ کا ایک مشہور لقب ہے کاتب وحی. آپ کتابت جانتے تھے، پڑھے لکھے صحابہ میں سے تھے، کتابت جانتے تھے. تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اندر امانت داری دیکھی، کتابت کی وہ صلاحیت دیکھی، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاتب وحی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا. یعنی وحی جو لکھا کرتے، جو وحی آتی تھی، وحی جو نازل ہوا کرتی تو آپ اس کو لکھ لیا کرتے. یعنی چونکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ اس طرح ہمارے جس طرح کتابت کا دور ہے، باقاعدہ ہم جو نا کتابوں کو لکھ لیا کرتے ہیں، کسی سے کہیں سے کہیں سنا تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، باقاعدہ کتاب ہوتی ہے، پیج ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں سسٹم ظاہر ہے اس طرح کا نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام جو صحابہ کرام پڑھے ہوئے ہوتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے، ان کو بلا کر وہ آیات ان کے سامنے تلاوت فرماتے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی حفاظت میں ایک بڑا کردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی، کہ انہوں نے اس میں سے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ ظاہر ہے وہ ہوگا جو انہوں نے فیض بھی پا رہا ہے. سبحان اللہ، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ ان کا فیض بھی پا رہا ہے. تو 6 ہجری کو علی بھائی حدیبیہ کا موقع تھا. 1400 صحابہ کے ساتھ جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے
تو اس وقت قریش نے آپ کو کعبے سے روک لیا تھا، عمرہ کرنے سے روک لیا تھا. تو اس وقت ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی. آپ نے اس کا ذکر جو ہے وہ اپنے والد ماجدہ سے کیا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی کہ تو اپنے والد کی مخالفت کر رہا ہے، تو اپنے والد کی مخالفت کر رہا ہے، تم اپنی والد کی مخالفت سے ڈرو یا اپنی راہ جدا کر لو، اپنا راستہ جدا کر لو. پھر اگر تم دوسری صورت اختیار کر لو گے تو تمہارا کھانا پینا سب روک لیا جائے گا. یعنی یہ مشرف با اسلام ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا. تو آپ کے والد ماجد اس وقت جو تھے وہ تجارت کے لیے حباشہ میں جا چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے عمرہ کے لیے یعنی قضا عمرہ ادا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. اپنے اسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کیا. آپ کے والد ماجد کو اس کا علم ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ مشرف و اسلام ہوئے ہیں. تو آپ کے والد ماجد نے اس وقت جب وہ مشرف و اسلام نہ ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ تم اپنے بھائی سے برتر نہیں ہو، تم اپنے بھائی سے برتر نہیں ہو، کیونکہ وہ تو میرے دین پر ہے، تم میرے دین پر نہیں ہو، تم اپنے بھائی سے برتر نہیں ہو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ برتری نہیں چاہیے، ایسی برتری نہیں چاہیے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے میری جدائیگی ہو. پھر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ میں امانت داری دیکھی اور آپ کو کاتب وحی بنا دیا. ماشاءاللہ. یعنی یوں ایک آپ دیکھیں گے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہسٹری آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصر تعارف ہے. تو ظاہر ہے ان کے بارے میں ہم کما کو کیا بیان کریں. تو یوں دامن اسلام میں وابستہ ہونے سے پہلے کے جو ان کے واقعات کے کس انداز سے یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری آپ نے فرمایا نا، تو اس وقت ہی ان کے دل میں 7 ہجری کا بھی تذکرہ ہے. 6 یا 7 ہجری جو ہے یہ اس وقت ان کے دل میں سمجھے کہ ایمان کی شمع تو روشن ہو چکی تھی. ظاہری طور پر انہوں نے جو ہے نا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. پھر وہ فتح مکہ ہوا ماشاءاللہ. تو ایک بڑی تعداد جو تھی اہل مکہ کی، خود ان کے والد جو جن کا تذکرہ آپ نے سنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت وہ بھی جو ہے الحمدللہ مشرف باسلام ہوئے فتح مکہ میں. پھر اسی طریقے سے ان کی جو والدہ ہیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی دن فتح مکہ کے دن الحمدللہ مشرف باسلام ہوئی. تو ان کے جو الحمدللہ اوصاف ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، بہت ہی عظیم ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی آپ نے ایک سنا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، نبی پاک کی بیوی صاحبہ ہیں. تو یوں اس اعتبار سے ہمارے بعض علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس رشتے سے، جو کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، نبی پاک کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب مسلمانوں کی ماں ہیں. یاد رکھیے گا، یہ علماء نے ہمیں وضاحت سے بیان کیا. بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہوئی. ٹھیک ہے. ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ماموں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمجھیے کہ اس ایمانی رشتے سے الحمدللہ ہمارے ماموں بھی ہیں، ہمارے ماموں جان ہیں. جی، مسلمانوں کے ماموں ہیں الحمدللہ. اب جو ان کو ماموں مانتے ہیں اپنا، وہ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ وہ مومنین ہیں. اور جو نہیں مانتے ہیں تو چونکہ جو یہ ماں ہے ام المومنین، تو یہ تو مسلمانوں کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے. تو جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو ظاہر ہے وہ سید حضرت ام حبیبہ کو اپنی والدہ سمجھتا ہے. ان کو جب والدہ سمجھتا ہے تو اب سمجھ لیجیے کہ وہ ظاہری بات ہے ان کے بھائی کو اپنے ماموں کی طرح سمجھتے ہیں. اور جو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ خود ہی جو ہے نا وہ حساب لگا لیں ان کا کیا معاملہ. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اور ہمارا یہ مقدر ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل درجے کی محبت کرتے. آئیے کچھ نعرے بھی لگا لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم. آپ نے کہنا ہے حضرت معاویہ، ٹھیک ہے.
خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بے ریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہی عظیم شان کے مالک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ الکریم مزید ہم ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین کی کچھ فرمائشیں انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی شامل کریں گے۔ تو پہلے منقبت کی کچھ اشعار شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی معاویہ 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 وقار دین مصطفیٰ معاویہ معاویہ، وقار دین مصطفیٰ معاویہ معاویہ، ہم اہل حق کے پیشوا، ہم اہل حق کے پیشوا، ہم اہل حق کے پیشوا، معاویہ 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 معاویہ، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، کیا بلند مرتبہ، معاویہ 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 معاویہ، اٹھے گا جب تو حشر میں تو ہوگی رب کے فضل سے، اٹھے گا جب تو حشر میں تو ہوگی رب کے فضل سے، بدن پہ نور کی ردا، بدن پہ نور کی ردا، بدن پہ نور کی ردا، معاویہ 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 معاویہ، کتاب کا حساب کا معاویہ کو علم ہے، کتاب کا حساب کا معاویہ کو علم دے، کتاب کا حساب کا معاویہ کو علم دے، نبی کی تھی یہ دعا، نبی نے کی تھی یہ دعا، معاویہ 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 معاویہ، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، صحابی رسول ہے، تو باغ حق کا پھول ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، کیا بلند مرتبہ، معاویہ 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 معاویہ، فیضان حضرت امیر معاویہ
मुआविया जारी रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आइए कुछ फरमाइशों को आपकी शामिल करते हैं। और अभी आपने मनक़बत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी समाअत की है। अल्लाह पाक हज़रत की बरकतें हमें नसीब फरमाए। जी हमारे एक भाई कहते हैं बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, ये कलाम सुनना चाहते हैं। कशफत दुजा बि जमाल, ठीक है, इंशाअल्लाह ये कलाम शामिल करेंगे। अरबाज़ बागवान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, ये कलाम सुनना चाहते हैं। कामयाबी की दुआ करना, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमाए। निहाल अहमद अंसारी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, ये कलाम सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि दुआ की दरख्वास्त है, बेटी के 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात करीब आने वाले हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी बच्ची को, आपके तमाम घर वालों को कामयाबियों से माला माल फरमाए। अल्लाह दीन में दुनिया में दोनों में अल्लाह पाक कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं मैं मोहम्मद इरफान, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, ये कलाम सुनना चाहते हैं। ठीक है जनाब, शामिल करेंगे ज़रूर। सुफियान भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, ये कलाम सुनना चाहते हैं। ठीक है जनाब, शामिल करते हैं ज़रूर। वालिदा की सेहत याबी की दुआ, अल्लाह पाक आपको, अब आपकी अम्मी जान को अल्लाह शिफा अता फ़रमाए, सेहत नसीब फ़रमाए, अल्लाह पाक करम फ़रमाए। ठीक है जनाब। शहनशाह आलम साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। काबे के बदरुद्दुजा सुना दीजिए। ठीक है जनाब, सलाम की फरमाइश कर रहे हैं, काबे के बदरुद्दुजा। सुफियान भाई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये कलाम सुनना चाहते हैं। ठीक है जनाब। मौलाना सोबान मदनी साहब से कोई कलाम सुना दीजिए भाई, ये फरमाइश आई है। ठीक है जनाब, देखते हैं सोबान साहब कौन सा कलाम सुनाएंगे। नदीम अंसारी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये कलाम सुना दीजिए। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। ठीक है, शामिल करते हैं जनाब। पटेल सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर वाला आया है, ये कलाम सुनना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई मोहम्मद, हमारे बड़ी शान वाले, ये कलाम सुना दीजिए। ठीक है। अब्दुल हमीद हॉस्पिटल में है, 16 मंथ का बच्चा है, दुआ करिएगा, अल्लाह पाक बच्चे को शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह पाक जो बीमारियाँ परेशानियाँ अपने करम से दूर फरमाए। शब्बीर हुसैन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, ये कलाम सुनना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब, शामिल करते हैं। इश्तियाक भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक नात पाक नहीं है हमारा, ठीक है, ये कौन सा कोई कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। नहीं है नामाए अत्तार में कोई नेकी, फ़कत है तेरी ही रहमत का आसरा या रब, ये कोई कलाम है, ये मक़ता है अमीर सुन्नत का, ये कलाम सुनना चाहते हैं। चलें जनाब, बहुत से कलामों की फरमाइशें आ चुकी हैं, अब इंशाअल्लाह बारी है हमारे नात खानों की। बढ़ते हैं नात खानों की जानिब और इनसे बारी बारी कुछ कलाम सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا
اولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں کے ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں
خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہی پہ ڈلتے ہیں کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں پیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دھیلوں کی ہوا کدھر کی ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے کچھ نہ کچھ کلام شامل کرنے کی کوشش کی ہے فرمائشیں تو ٹھیک ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ ہے ماشاءاللہ اور اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے ابھی بھی فرمائشیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وقت رہا اگر تو کوشش کریں گے اس کو شامل کرنے کی ناظرین گفتگو چل رہی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کے کچھ اوصاف ان کے کچھ فضائل ہم سن رہے تھے ان کا تعارف آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا مظفر بھائی مزید اگر کچھ حضرت کے اوصاف تو ہم نے بیان نہیں کیا ابھی کچھ اگر اوصاف بیان فرمائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتے کیسے تھے کہ یہ بھی اگر آپ بیان فرمائیں ناظرین ہم ظاہر ہے ان کے دور میں تو نہیں تھے ان کے حوالے سے اگر تصور ہی کر لیں مظفر بھائی انشاءاللہ اگر بیان فرمائیں حضرت کا حلیہ مبارکہ آپ دکھتے کیسے تھے آپ کا لباس مبارک کیسا ہوا کرتا تھا تو انشاءاللہ ہم خیالات میں ایک عظیم صحابی رسول کو انشاءاللہ اپنے خیالات کے مطابق جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قامت تھے ماشاءاللہ ہائٹڈ پرسنالٹی سبحان ایک اچھی ہائٹ جن کی ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور آپ کا رنگ جو ہے نا سفید خوبصورت تھا اور شخصیت روبدار تھی اور داڑھی مبارک میں آپ جو ہے مہندی لگایا کرتے تھے کیا بات ہے اور وہ نظر ایسی آتی تھی کہ گویا جیسے آپ کے جو داڑھی کے بال ہیں نا گولڈن ہوں سنہرے ہوں ایسے نظر آتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے کا حسن و جمال دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ امیر معاویہ جو ہے نا یہ عرب کے کسریٰ ہے کیا بات ہے کسریٰ جو ہے وہ ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو بڑے خوبصورت ہوتے تھے وہاں پر بھی حسن و جمال تھا تو ان کی اپنی طاقت بھی تھی بادشاہ بھی تھے اور ساتھ میں حسن و جمال بھی تھا ان کے پاس تو آپ کو فاروق اعظم نے عرب کا کسریٰ جو قرار دیا کہ عرب کا اگر کوئی بادشاہ ہو اور ایسا خوبصورت ہو تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ اکثر جو ہے
سیاہ امامہ باندھا کرتے تھے. اچھا. تو ماشاءاللہ جو بلیک کلر کا جو امامہ اگر باندھنا ہے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت پر اس کا عمل جو ہے ہمارا ہو سکتا ہے. حضرت اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ نے سبز چادر اوڑھ رکھی تھی. سبز چادر اوڑھنا بھی یہ آپ کا طریقہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی با اعتماد صحابہ کرام جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کتابت کی ذمہ داری دی تھی تو ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یعنی امانت داری کو بھی کیسا دیکھا جاتا ہے کہ کلام الہی لکھنا ہے. بعض اوقات جو صحابہ کرام نے بھی لکھا تھا سب کو جو ہے بعد میں جمع کیا گیا. صحیح. اور کبھی کبھی قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ہے نا تفسیر وغیرہ بھی جو ہے نا بعض جو ہے لکھنا شروع کرتے تھے تو ان چیزوں کو الگ بالکل کیا گیا کہ قرآن پاک کی اصل جو آیتیں ہیں صرف اسی کو لکھا جائے اسی کو. تو اس میں جو امانت دار ہوتے تھے بالکل کہ بھائی وہ ان سے کوئی خیانت کا معاملہ ہی نہ ہو تصور ہی نہ ہو تو ان حضرات کو ہمارے آقا جو ہے کتابت کی ذمہ داری عطا فرماتے تھے. تو اس میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے. اللہ کا جو کلام جو نازل ہوتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سنا جاتا تھا وہ آپ تحریر فرمایا کرتے تھے. بہت خوب. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ ہم مسلمانوں کی ماں آپ کے بالوں میں نہ کنگھی کر رہی ہیں. کنگھی کر رہی ہیں بال سنوار رہی ہیں. بہن ہوتا بھی ہے کہ بہن اپنے بھائی کے جو نا وہ بالوں کو سنوارتی ہے. صحیح. تو یہ منظر دیکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے ام حبیبہ کیا تم امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی ہیں میں ان سے کیوں محبت نہ کروں گی. تو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے کہ جو صحابی ایسے عظیم صحابی کہ اللہ کے رسول ان سے محبت فرمائے پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے. ام المومنین کے جو بھائی ہیں کاتب وحی ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. آج جو لوگ معاذ اللہ ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتے ہیں کمزور باتیں کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور ان کا جو بیٹا تھا یزید اس نے جو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو اس نے کام کیا اور آپ کو شہید کیا آپ کے رفقا کو وہ اس کا الگ معاملہ ہے. اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالنا بالکل غلط بات ہے. وہ اس کا اپنا فعل تھا. تو بڑی پیاری بات جو ہے علماء اہل سنت نے ہمیں بتائی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہو ہم ان سے کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے اور جس یزید نے امام حسین سے لڑائی کی ہو ہم اس سے کبھی بھی صلح نہیں کریں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت خوب ماشاءاللہ زبردست. تو ہمارے یہ ظاہر عقائد میں سے بھی ہے ضروری چیزیں ہیں ہمارے دین کے لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے نا ان سے محبت کرنا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ان سے الفت ہمارے لیے ضروری ہے جن کے اتنے فضائل ہیں اتنے کمالات ہیں. یعنی میں یہ کہتا ہوں چلیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے فضائل ہیں ان کے کمالات ہیں تو کوئی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے بے ادبی کی باتیں کرتا ہے وہ دیکھیں کم از کم وہ یہ سوچے کہ ان کو نسبت کس عظیم ذات سے ہے. نبی پاک سے نسبت ہے نا. نبی پاک کی نسبت جو ہے نا یہ ہی بہت بڑی سعادت ہے اور اسی پر ہمیں جو ہے نا وہ رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نبی پاک سے الفت جنہوں نے سب سے زیادہ کی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان. ان کے اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ ان کا جو عشق رسول تھا وہ کس طرح کا تھا. پھر اہل بیت اطہار سے بھی ان کی محبتیں تھیں. میں چاہوں گا مزید کچھ جو فرامین مصطفیٰ ان کے حوالے سے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کچھ فرامین دیے ہیں نبی پاک نے کچھ اگر وہ بھی آپ بیان فرمائیں. حدیث پاک ہے علی بھائی عبد الرحمن بن ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا دیتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا یعنی ہدایت دینے والا بنا, مہدی بنا ہدایت یافتہ بنا, واہدی بہ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. تین دعائیں دی, ہادی بنا, مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کچھ باتیں میں علی بھائی یہاں پیش کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے
جنہوں نے ہمیں دعا سکھائی. یعنی ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ مستجاب الدعوات آپ. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے. انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے. تو اشاروں کا اگر اس درجہ اہتمام اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے تو آپ کی دعا کا اہتمام کتنا زیادہ ہو. کیا بات ہے, بہت خوب. تو ہمیں سب سے پہلی بات تو اس دعا پر ہمیں آنکھیں بند کر دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہادی بنا, مہدی بنا, اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. اسی حدیث پاک کے ضمن میں کچھ اور باتیں ہیں علی بھائی. علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی تو قسم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہدایت پر ہوں لیکن دوسروں کو ہدایت نہ دے پائیں. جیسے ایمان ہے ان کے اندر, وہ غاروں میں چلے گئے, عبادت کرتے رہے, خود تو ہدایت یافتہ ہیں لیکن دوسروں کو ہدایت نہیں دے رہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تو ہدایت دیتے ہیں لیکن خود ہدایت پر نہیں ہوتے. جیسے نیکی کی دعوت دیں گے, سب کچھ کریں گے, بیانات کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. تنہائی میں وہ اللہ کے خلاف ہی عمل کریں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور خود بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ معاویہ کو سب سے افضل درجے پر رکھ, یعنی جو خود بھی ہادی ہو, مہدی ہو اور ہدایت دینے والا ہو. یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہدایت کے معاملے میں. نفی والا معاملہ ہم ان کی طرف پیش ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گمراہی کا ہر دروازہ اس دعا کے ذریعے سے بند فرما دیا. علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے دعائیں دی گئی. جیسے کسی صحابی کو کہا گیا کہ اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما, قرآن پاک کا علم عطا کر. اور کسی صحابی کو کہہ دیا, حضرت عمر کو کہہ دیا کہ اعزل اسے, اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما, سربلندی عطا فرما. تو خالد بن ولید کو کہہ دیا کہ سیف من سیوف اللہ, ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ظاہر پر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ باطن کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اور جو جس لائق ہوتا ہے, جس چیز کی صلاحیت اس بندے کے اندر ہوتی ہے, اس صلاحیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں. بالکل گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کو دعا دینا یہ اس کے بارے میں تاثرات قائم کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات یہ تھے کہ آپ ہادی بننے کے لائق ہیں, آپ مہدی بننے کے لائق ہیں, اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی. تو ہم اگر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا درجہ جب ہے تو ان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیسا ہو. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایسے مقبول ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تاثرات ان کے لیے ہوں تو ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ علی بھائی حضرت امیر معاویہ کی شان میں بہت اول فل بکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, تو ہمیں ان کے صحبت سے بھی بالکل دور ہو جانا چاہیے. اصل میں کیا نا صوبان بھائی, کچھ لوگ جو نا وہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں, جی دیکھیں تاریخ کے مقابلے, حدیث کے مقابلے میں اگر تاریخ آتی ہے نا جی تو تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا. جی یہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ اصول سمجھایا ہے, اور یہ لا مسلم عبرت اصول ہے. للتاریخ, جی لا عبرت للتاریخ, تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں اگر وہ حدیث سے ٹکراتی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف نبی پاک ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی, ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, اور ایک طرف تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ کیا تھا اور جناب والا یہ کیا تھا, مولا علی کے خلاف انہوں نے بد دعائیں کروائی معاذ اللہ, اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. حدیث میں نہیں ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ تاریخ کہنے والا وہ سچا ہے نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس کے اندر بھی پھر وہ
جس نے کسی سے سنا وہ بات کچھ اور تھی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور تھا, سامنے والے نے کچھ اور بیان کیا, اس نے آگے بڑا چڑھا کر بیان کیا, اس نے آگے بڑا چڑھا کر, ان میں بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایسا بندہ شامل ہو گیا جو بغض معاویہ دل میں رکھتا ہو, اس نے کچھ کا کچھ پیش کر دیا ہو, بات تھی کچھ اور بنا کر پیش کر دیا. تو تاریخ کا ان معاملے میں اعتبار نہیں, تاریخ کچھ بھی کہتی ہو, لیکن نبی پاک نے جو فرما دیا ہے, ایک عاشق رسول کا, ایک محب صحابہ و اہل بیت کا یہی نظریہ اور یہی اعتقاد ہونا چاہیے کہ تاریخ کچھ بھی کہتی ہو, ہر تاریخ درست ہو یہ ضروری نہیں ہے. نبی پاک کا فرمان تو آپ کے سامنے موجود ہے, تو لہٰذا اس پر ہمیں عمل کرنا اور اس کے مطابق یہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں آپ اس کا نتیجہ دیکھیں تو گھوم پھر کر وہ نتیجہ اسی دعا کی طرف جاتی ہے, یعنی اسی دعا میں کمی لاتی ہے نا. یعنی حضرت امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر ان جملوں کا نتیجہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر ہدایت ہی میں کمی لا رہی ہوتی ہے, یعنی اس دعا میں کمی لا رہی ہوتی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا نبی پاک ہدایت کی دعا فرمائے اور ان کو ہدایت نہ ملے تو یہ لوگوں کی اصل میں جو نا وہ علم کی کمی. آقا محبت بھی فرمائے اور پھر یہ فرمائے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں. آج اگر کوئی بندہ, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اسے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے لڑائی کا جو ہے نا اس کو اعلان کر دیا جائے. تو جو ولی سے صرف دشمنی کرے, تو صحابہ کرام کا مرتبہ تو اولیاء کرام سے بہت بلند ہے, اور اس میں بھی ایسے بلند صحابی جن سے سرکار محبت فرماتے ہوں اور جن کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہو کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا تو حضرت معاویہ تشریف لائے. اگلے دن ہمارے آقا نے پھر بشارت دی کہ ایک جنتی شخص آئے گا, پھر حضرت امیر معاویہ آئے. تو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہو, جو کاتب وحی ہوں. تو عوام کا مطلب مسلمانوں کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ زبان جو بالکل بڑوں کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں, علماء کے بارے میں نا زبان بالکل بند رکھے. اور اگر ان کے اگر آپسی جو معاملات جو مشاجرات ہوئے ہیں تو علماء کا یہی ہے کہ عوام کا اس میں پڑھنا حرام ہے, کہ اس میں پڑھے ہی نہیں ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ تاریخی باتیں, بھائی وہ لکھنے والا کون تھا, کوئی سند ہے, سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے, اس کو ہم لے کر معاذ اللہ اگر زبان کھولنے جائیں تو بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتی ہے. اگر اللہ سے لڑائی کرے گا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا اور اس کے پاس کچھ باقی نہیں. آپ یوں سمجھیے, اس کو ایک سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہوں کہ اگر گھر میں جو گھر کے بڑے ہیں ان کے آپس میں کچھ معاملات ہو جائیں, ماں باپ ہیں ٹھیک ہے, اور دیگر جو گھر کے افراد ہیں, اگر کچھ معاملات ہو جائے تو اس میں اب بچے جو ہے نا وہ کسی ایک کی سائڈ نہیں لے سکتے. صحیح ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ یہ مثال وہاں فٹ نہیں ہوگی, ان کا جو مقام ہے ہمارے ماں باپ سے ہزاروں گنا بڑا ہے, لیکن ہمارے چھوٹے جو ذہن ہے اس میں بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس میں پھر نہیں پڑیں گے نا کہ جناب تم غلط ہو, تم صحیح ہو, یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو عام سے انسان ہے, ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کے مقابلے میں تو عام انسان ہے. ہم ان کے معاملات میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. اگر ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے, ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیا ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے لیے ماں باپ دونوں ہی احترام والے ہیں, اور ظاہر ہے ان میں سے ایک ہی غلط ہوتا ہے, یعنی ایک صحیح ہوگا تو ایک صحیح نہیں ہوگا, یعنی ایک حق پر ہوگا دوسرا حق پر نہیں ہوگا, لیکن ہم پھر بھی ان کے معاملے میں نہیں پڑھتے ہیں, نہیں جھگڑتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے اللہ پاک نے جب حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے, جنت کا وعدہ فرما لیا ہے, تو اور میں ہوتے کون ہے بھائی کہ جب ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ اللہ فرما چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, تو پھر بات ہی یہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. پھر ہم کیوں بیچ میں پڑے میں فالتو کے چکروں میں؟ لہٰذا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. البتہ ہمارے علماء نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ حق بدست حیدر کرار, یہ بالکل حق ہے. اس میں دو ٹوک کی بات ہے, اس میں کوئی کسی کو شبہ والی بات نہیں ہے. دونوں صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے, ہم اس بات کو ڈنکی کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ بالکل ان معاملات کے اندر حق اور ثواب درستی وہ سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی. اس معاملے میں آپ حق پر تھے, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی. اس کو گناہ بھی نہیں کہتے ہیں, علماء نے اس کو گناہ نہیں کہا ہے کہ ان سے جو معاملات ہوئے ہیں ان کے سامنے جو وہ گناہ نہیں ہے, خطا اجتہادی, اس پر بھی وہ ثواب کے مستحق ہے, اور جو اس میں درستی ہوتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو مولا کائنات کا مرتبہ ان سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گنا بڑا ہے, بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے. تو دونوں صحابہ کرام ہیں, ان کا احترام ان کا ادب ہمارے ایمان کے لیے ضروری. اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ان سے محبت کرتے رہیں, انشاءاللہ ہمارا ایمان اسی میں
محفوظ رہے گا۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائیں گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائیں گی شفاعت معاویہ، یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ۔ سبحان اللہ، فیضان امیر معاویہ جاری رہے۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے آخر میں والسلام پر۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، ہم کس کے در پہ جائے، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر
سلام ہر دم کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں نیک بنا، پرہیزگار، سچا پاک عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جتنے بھی بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جہاں سے بھی شامل ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما، سب پر کرم، سب پر فضل فرما، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود و سلام۔